بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ زیان اور ایان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایان کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ دونوں بھائیوں کی عادات اور شکل میں فرق تھا۔ ایان بڑا اور اس سے 1 سال چھوٹا زیان تھا۔ 2 ہی بھائی تھے۔ باپ کی کپڑے کی دکان تھی، اوپر 2 دکانیں کرائے پر دی ہوئی تھیں۔ گزر بسر اچھی چل رہی تھی۔ اپنا بڑا سا گھر پرانے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ ایک اوپر والا پورشن اس کا بھی کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس محلے اور خاندان میں بھی ان کی عزت تھی۔ ایان خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا۔ اسے باپ کے کاروبار کا کوئی شوق نہ تھا۔ وہ ابھی انجینئر کی ڈگری پاس کر کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ زیان کو شروع سے ہی پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باپ کو شوق تھا کہ اس کے دونوں بچے پڑھ لکھ جائیں۔ زیان ایان کی طرح اتنا ہینڈسم نہ تھا۔ وہ بمشکل میٹرک پاس کر کے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھنے لگا۔ اس کے بیٹھنے سے باپ کو بھی سہولت محسوس ہونے لگی۔ ماں باپ نے ان دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں کے رشتے کے لیے رشتے کرانے والی کو رشتے کے لیے کہا گیا۔ ایان کے لیے اس کی تعلیم کے مطابق زیادہ پڑھی لکھی لڑکی اور زیان کے لیے اس کی تعلیم کے مطابق کم پڑھی لکھی لڑکی ڈھونڈنے لگے۔ چند رشتے دیکھنے کے بعد رشتے والی نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایک ہی گھر سے دونوں رشتے میسر آ گئے اور بات پکی ہو گئی۔ دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ناہرہ کا باپ ایک کامیاب پراپرٹی ڈیلر تھا۔ اس نے اپنی بیوہ بہن کی بیٹی ماہرہ کو اپنی بیٹی کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ دونوں ناہرہ اور ماہرہ ہم عمر تھیں۔ ماہرہ کا باپ جب وفات پا گیا تو اس کی ماں کی بھائی نے دوسری شادی کر دی اور وہ بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا شوہر جس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ سوتیلی بیٹی کو پاس رکھنے کے حق میں نہ تھا، ماموں نے اسے پالنے کا ذمہ لے لیا۔ ماہرہ بچپن سے ہی محرومیوں کا شکار تھی۔ مامی نے دیکھا وہ 10 سال کی عمر سے ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس نے آتے ہی کافی کاموں میں مامی کی مدد کرنی شروع کر دی۔ مامی اس سے خوش ہو کر اسے اچھا سلوک کرنے لگی۔ ماموں بھی بیوی کے اچھے برتاؤ سے مطمئن اور بیوی سے خوش ہو گئے اور اس کی ہر بات ماننے لگے۔ بیوی نے سوچا کہ اگر ماہرہ کے ساتھ پیار جتانے سے شوہر خوش ہو جاتا ہے تو وہ اسے سب کو اپنی بیٹی بتانے لگی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کا سلوک دیکھ کر سگی ماں بہت خوش ہو گئی۔ بعد میں اس کا اپنا بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے تو وہ ان میں مگن ہو گئی۔ شوہر اسے ماہرہ کے ساتھ فون پر بات کرنے پر بھی سمجھاتا کہ اس طرح وہ بھی ڈسٹرب رہے گی، اس کا دل وہاں لگنے دو تاکہ وہ سکون سے رہ سکے اور خود بھی سکون سے رہو۔ وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کر مگن ہو گئی۔ کئی سال نہ وہ پاکستان آئی، نہ ہی زیادہ فون کرتی۔ کبھی کبھار بھائی کو فون کر کے بیٹی کی خیریت دریافت کر لیتی، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ کرتی کہ اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ بیٹی سمجھتی اس کی ماں اسے بھول چکی ہے، اس لیے وہ بھی اب کبھی ماں کا ذکر نہ کرتی۔ ماہرہ کو مانی پکارا جاتا جبکہ ناہرہ کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پری پکارا جاتا۔ مانی بیٹا چائے بن گئی ہے تو ماموں کو دے جاؤ۔ جی اچھا ماما۔ وہ مامی کے کہنے پر ہی اسے ماما پکارتی تھی۔ جب ماہرہ چائے لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو ماموں مامی کو بتا رہے تھے کہ مانی کی ماں کا فون آیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے۔ وہ اس کے سامنے اس کی ماں کا ذکر نہ کرتے تھے کہ وہ محسوس نہ کرے ماں کی کمی کو۔ ماہرہ نے سن کر بھی انسنا کر دیا، مگر اندر سے اس کا دل ماں سے ملنے کے لیے اکثر بے قرار رہتا۔ اس کے پاس ماں کی اور اس کے بچپن کی ایک ہی پرانی تصویر تھی جسے وہ اکثر چھپ کر دیکھتی اور روتی رہتی تھی۔ مامی اس کے کھانے پینے کا بھی اس لیے خیال رکھتی کہ وہ اگر کمزور ہو گئی یا بیمار پڑ گئی تو گھر کے کام کون کرے گا۔ وہ ذرا سی بیمار ہوتی تو مامی فوراً اس کی دوائی لینے کی فکر میں لگ جاتی، وقت پر اسے دوائی دیتی اور قہوے وغیرہ بنا کر دیتی۔ ماموں خوش ہو جاتے کہ وہ اسے ماما کہلواتی۔ اور ناہرہ اور ماہرہ کا ایک ہی روم تھا۔ دونوں کے 2 سنگل بیڈ بچھے ہوئے تھے دونوں کونوں میں، درمیان میں سنگل کرسیاں تھیں۔ ماہرہ کی اپنی الگ الماری تھی اور ناہرہ کی الگ۔ ناہرہ کو ماہرہ کو اپنے روم میں سلانے پر کوئی اعتراض اس لیے بھی نہ تھا کہ وہ اس کو وقت بے وقت کام کرواتی رہتی، پانی بھی اٹھ کر خود نہ پیتی۔ ناہرہ اس کا اکثر مذاق اڑاتی رہتی۔
اس کی کم تعلیم کا، اس کی شکل و صورت کا، جو اس کے مقابلے میں حسین نہ تھی۔ ماہرہ پلٹ کر کبھی جواب نہ دیتی۔ ناہرہ کو اپنی انجینئرنگ کی ڈگری اور اپنے حسن پر بہت گھمنڈ تھا۔ ناہرہ میٹرک درمیانے درجے کے نمبروں سے پاس ہوئی تھی کیونکہ اس کو پڑھنے کا موقع نہ ملتا، جبکہ ماہرہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوئی تو مامی نے مشہور کر دیا کہ ماہرہ کو پڑھنے کا ذرا بھی شوق نہیں ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے گھرداری میں طاق کر دوں کیونکہ اسے گھرداری کا بہت شوق ہے۔ پیپروں میں بھی اس نے کام نہ چھوڑا، یہ بھی میں نے پیچھے لگ کر اسے میٹرک کروا دی۔ جس مشکل سے کروائی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ مامی کا سپاٹ لہجہ اور خاموش روب اس پر بہت پڑ چکا تھا۔ وہ مامی کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتی تھی کیونکہ مامی اسے ماموں کے سامنے یہ کہہ کر باور کروانے پر مجبور کر دیتی کہ پوچھ لیں اس سے، سامنے کھڑی ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ کیوں مانی، بتاؤ ماموں کو کہ تم آگے نہیں پڑھنا چاہتی، تمہیں گھرداری سیکھنے کا شوق ہے۔ وہ مجبور ہو جاتی اور مامی کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ مامی اس سے خوش ہو جاتی تو مانی دل میں خوش ہو جاتی کہ چلو مامی تو خوش ہوئی۔ ماہرہ رات کو لیٹتی تو اسے بچپن کے سہانے دن یاد آ جاتے۔ ماہرہ اپنے والدین کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اس کے باپ کا جگری دوست تھا۔ ماہرہ گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ماہرہ کی ماں گریجویٹ تھی اور اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی۔ دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ گاؤں بیاہ کر چلی گئی۔ اس نے کبھی اس بات پر اعتراض نہ کیا کہ وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہے، گاؤں میں بھی خوش رہتی۔ اس کا شوہر اور اس کا دوست جس کی بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی تھی اور ابھی تک اس نے اور شادی نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی اولاد تھی۔ دونوں دوست ایک دن اکٹھے بائک پر جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں ماہرہ کا باپ جگہ پر ہی فوت ہو گیا اور اس کا دوست دور مٹی پر گرنے سے معمولی زخمی ہوا اور بچ گیا۔ کچھ وقت گزرا، بھائی بہن کو گھر لے آیا تو اسی دوست نے ماہرہ کی ماں کا رشتہ مانگا جو اب کچھ عرصے سے UK میں مقیم تھا اور اسے فیملی ویزا ملا ہوا تھا، تو وہ ماہرہ کی ماں کا رشتہ اس کے بھائی سے مانگ کر شادی رچا لی۔ شروع میں اس نے کہا کہ وہ UK فی الحال بیوی کو لے کر جا سکتا ہے، بعد میں کوشش کر کے ماہرہ کو بھی بلا لے گا۔ مامی نے دیکھا ماہرہ بہت سمجھدار اور مددگار لڑکی ہے۔ 10 سال کی عمر میں وہ بہت سلجھی ہوئی تھی، تو مامی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی پرورش کا ذمہ اٹھا لیا۔ ناہرہ تو اچھے مہنگے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ناہرہ گاؤں سے آئی تھی، اس لیے اسے قریبی سرکاری اسکول میں یہ کہہ کر داخل کروا دیا کہ جب وہ پڑھائی میں تیز ہو جائے گی تو اسے ناہرہ کے ساتھ اس کے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ ماں UK چلی گئی تو شوہر نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے اور صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ وہ اگر بیٹی کو پاس رکھنا چاہتی ہے تو وہ طلاق لے کر بیٹی کے پاس چلی جائے، وہ میرے لیے نامحرم ہے۔ ماں مجبور ہو گئی کہ وہ اگر طلاق لیتی ہے تو بھابھی کا رویہ دیکھ چکی تھی، اگر بیٹی ماموں کے پاس رہے تو سیف رہے گی، کیونکہ مامی نے اسے تسلی دی تھی کہ اس کی فکر نہ کرو، میں اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالوں گی۔ ماہرہ کی ماں جان گئی تھی کہ اسے مفت کی نوکرانی مل گئی ہے۔ وہ خود پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بیٹی کو نہ پاس رکھ سکتی تھی، نہ ہی پڑھا سکتی تھی۔ شوہر نے صاف کہا تھا کہ اس سے تعلق نہیں رکھنا ورنہ تم بیٹی کے ساتھ لگی رہو گی تو جو اس کا آنے والا بچہ تھا اس پر پوری توجہ نہ دے سکو گی۔ بڑے عرصے بعد اسے اولاد ملنے والی تھی۔ بھائی نے بھی کہا کہ جیسا شوہر چاہتا ہے ویسا ہی کرو، اب تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی، ہمیں بھولنے کی کوشش کرو اور بیٹی کا ہم بہت خیال رکھیں گے۔ وہ بولی ٹھیک ہے بھائی، میں کبھی کبھی صرف آپ کو فون کر کے خیریت دریافت کر لیا کروں گی۔ ماہرہ کی ماں کو یہ اجازت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ماہرہ کے بارے میں یا اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتائے۔ اس نے تو بچوں سے اپنے بھائی تک کا ذکر بھی نہ کیا تھا۔ چوری چوری کبھی بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتی۔ ماہرہ کا شوہر ویسے اس کا بہت خیال رکھتا۔ بڑا بیٹا پھر 2 سال بعد بیٹی کی پیدائش پر وہ ان میں مگن ہو گئی، مگر ماہرہ کے لیے چھپ چھپ کر کبھی روتی۔ وہ بیماری سے معذور ہو چکا تھا، زبان بند ہو گئی تھی، اشارے سے معافیا مانگتا تھا۔ ماہرہ کی ماں کو اب اس پر ترس آتا تھا۔ وہ ماہرہ کا اس کی زندگی میں بچوں کو بتا کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی اب عادت ہو گئی تھی دکھ سہنے کی۔ ناہرہ اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور ماہرہ کو چائے بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ ناہرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں ناہرہ کی باتیں اس کے دل پر کچوکے لگا رہی تھیں۔
नाहिरा की एक फ्रेंड ने कहा, यार तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है। नाहिरा सुनकर तब कर बोली, तुम्हें वो किस एंगल से मेरी सिस्टर लगती है? वो मुलाजमा है हमारी, समझी? वो मामूली शक्ल सूरत वाली अनपढ़ गांव की लड़की। दूसरी ने कहा, मगर यार आंटी को तो वो मामा पुकार रही थी, और तुम दोनों का रिश्ता भी तो एक ही घर में 2 सगे भाइयों के साथ हुआ है। नाहिरा तमस्कर भरे अंदाज में बोली, अरे वो मेरी गरीब गांव की कज़न है, इसलिए उसे मुलाजमत से ज़रा ज़्यादा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। क्या करे, मजबूरी है। आजकल मुलाजिम इतने कामकाज वाले मिलते किधर हैं। और रही शादी, उसकी इस घर में करने की वजह ये है कि मेरी मामा इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि उसे मेरे साथ बराबरी का दर्जा दें। दरअसल बात यह है कि मेरा मंगेतर तो मेरी तरह खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का है, बिल्कुल मेरे मयार के मुताबिक। अब ये ठहरी गांव की अनपढ़, गंवार और बदसूरत, अब इसके लिए भी इसी जैसा मामूली शक्लो सूरत वाला कम पढ़ा लिखा लड़का ही चाहिए था। इत्तेफाक से मेरे मंगेतर का छोटा भाई बिल्कुल उसके मैच का है, कम पढ़ा लिखा, मामूली शक्लो सूरत वाला, और बाप के साथ कपड़े की शॉप पर बैठता है, ना कि मेरे मंगेतर की तरह ऑफिस में अफसर बनकर बैठता है। फिर वो शोखी से बोली, इसको अपने साथ ब्याहने की वजह एक और भी है कि ये मेरे पापा की भांजी है, तो इसकी शादी भी हम लोगों ने ही करनी है। एक मेरी शादी में इसकी भी भुगत जाएगी और जहेज़ भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लड़के वालों ने जहेज़ देने से सख्ती से मना किया है। और भला हमें क्या चाहिए था? फिर जिस तरह मैं इससे इधर अपने सारे काम करवाती हूँ, जहेज़ में ये मुफ्त की नौकरानी भी साथ जाएगी, और जैसे मुझे यहाँ आराम, वैसे वहाँ भी इस पर हुक्म चलाऊँगी। वैसे भी मैं वहाँ उनकी बड़ी बहू की हैसियत से जाऊँगी। एक दोस्त बोली, वाह भई वाह, क्या किस्मत पाई है। शौहर भी अपनी तरह का मिलने वाला है, और साथ में ये मुफ्त की मुलाजमा की सहूलत भी। अक्सर लोग अपने गरीब गांव वगैरह के रिश्तेदारों को काम काज के लिए ले आते हैं। एक तो वो रिश्तेदार भी होते हैं और दूसरे भरोसे वाले भी। उनको ये खुशी मिलती है कि हमारे अमीर रिश्तेदार उन्हें घर में रहने की इजाज़त देते हैं। वो इसी जाम में खुश रहते हैं कि हम उनके रिश्तेदार हैं। एक फ्रेंड ने नाहिरा से पूछा, वैसे इसके वालिदैन किधर होते हैं? नाहिरा झट बोली, बाप फौत हो गया है। फिर इसके दिल में ख्याल आया कि अगर इसकी माँ का बताया कि वो यूके में रहती है तो उसकी वैल्यू मुझसे बढ़ ना जाए, तो झट से टालने वाले अंदाज में उन्हें डांट कर बोली, तुम लोग भी क्या नौकरों की बातें लेकर बैठ गई हो? वो लोग इतने अहम भी नहीं हैं कि हम उनकी बातों में वक्त पर बात करें। दूसरी बोली, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। नाहिरा को सब पता था कि माहिरा की माँ का और उसके 2 बहन भाई का भी, मगर वो उसके सामने इस बात का गरूर में जिक्र नहीं करती थी। माहिरा को भी सब इल्म था कि उसका एक भाई और एक बहन भी है। उसे उनसे मिलने का भी बहुत इश्तियाक था, मगर वो कह नहीं सकती थी। नाहिरा उसके मंगेतर का उसके सामने मजाक उड़ाती और अपने मंगेतर की तारीफ़ें करके उसे जलाने की कोशिश करती। अपने मंगेतर की तस्वीर दिखाकर उसे कहती, तुम्हारा दिल तो ललचा रहा होगा कि काश ये मेरा होता, तो कान खोल कर सुन लो, ये ख्वाब या ख्वाहिश कभी तुम्हारी पूरी होने वाली नहीं। इसलिए बेहतर है कि अपने इस लंगूर के साथ ही अपने सपने देखो जो जल्द पूरे होने वाले हैं, और मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिलने वाला है। तुम तो इधर भी सारी ज़िंदगी मेरे मंगेतर को देख देख कर जला करोगी। जब अपने लंगूर पर नज़र पड़ेगी, उसने उसका नाम ही लंगूर डाला हुआ था। माहिरा की आदत थी कि वो उसके इस जले कटे जुमलों पर ना कोई जवाब देती, ना ही कोई सफाई पेश करती। उसे इल्म था कि अगर एक बात का भी जवाब दिया तो उसके जवाब में उसे उसकी मज़ीद दुख देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी। बेहतर यही है कि चुप रहा जाए, तो वो खुद ही मायूस होकर चुप कर जाएगी। माँ की हिदायत के मुताबिक वो अपने बाप के सामने उसको जली कटी सुनाने से गुरेज करती। दोनों माँ बेटी उसके मामू के सामने उससे ऐसे प्यार जताती जैसे वो उसकी दीवानी है। बाप हर चीज़ एक जैसी लाना चाहता था, मगर इधर भी वो चालाकी कर जाती। उसकी सस्ती चीज़ लाकर महंगी बताती और कहती कि ये उसकी अपनी पसंद है। उसे शॉपिंग पर साथ लेकर जाती। माहिरा एक रोबोट की तरह हर चीज़ में हाँ की गर्दन हिला देती। उसने दिल में अपने अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगा रखी थी कि वो उसके सब्र का फल ज़रूर देगा इंशाल्लाह। उसे माँ से मिलने की शदीद ख्वाहिश थी। वो माँ की मजबूरी समझ सकती थी। जब माँ यूके जा रही थी तो तड़प तड़प कर उसके लिए रोती रोती चली गई थी।
ایان اور زیان شام کی چائے پی رہے تھے۔ باپ نے ایان سے کہا، برخوردار، شادی کے لیے چھٹیاں اپلائی کر دی ہیں نا؟ ایان بولا، جی ابو جی کر دی ہیں۔ زیان ماں سے پیار سے گلہ کرتے ہوئے بولا، امی یہ کیا ظلم ہے بھلا؟ بھائی کے لیے چاند سی لڑکی ڈھونڈی اور میرے لیے بدصورت۔ میرے لیے بھی کوئی خوبصورت لڑکی ڈھونڈے، مجھے نہیں کرنی اس کالو سے شادی۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، امی اس کے لیے بھی کوئی خوبصورت لڑکی ڈھونڈتے یا میری اس بقول کالو سے منگنی کر دیتے، اور خوبصورت والی کی اس سے، مجھے خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں، بس نیچر اچھی ہو۔ زیان بولا، لو جی ادھر الٹا ہی حساب ہے، مجھے تو حسن سے مطلب ہے۔ باپ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم بھی پڑھائی کی طرف توجہ دیتے تو خوبصورت پڑھی لکھی کا رشتہ ہی تمہارے لیے بھی تلاش کیا جاتا۔ اب نہ تمہاری تعلیم ہے تو کون تمہیں اپنی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی دے گا؟ شکر کرو کہ بھائی کے طفیل ایک اچھے گھرانے میں سے رشتہ مل رہا ہے۔ تمہاری ماں تو تمہاری والی کی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ پھر ایک سرد آہ بھر کر بولا، مجھے اپنی حیثیت کا بھی علم ہے۔ ماں نے کہا، واقعی تمہارے والی بہت اچھی ہے۔ شوہر نے پوچھا، بیگم ان کے کیا بھلے نام تھے؟ بیوی نے کہا، بس آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ایک کا نام پری ہے جو خوبصورت ہے، اور جو دوسری ہے وہ مانی ہے۔ باقی ان کے نام ذرا مجھے مشکل لگتے ہیں، اس لیے یاد نہیں رہے۔ ماہرہ نے سنا کہ ماموں بیوی کو بتا رہے تھے کہ اس کے سوتیلے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی اس کے آبائی گاؤں لائی جا رہی ہے۔ ماموں نے سب کو بتایا کہ مانی کی ماں اپنے شوہر کی ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان آ رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس نے بچوں کو ہمارے بارے میں سب سچائی بتا دی ہے اور وہ بہت بے چین ہو رہے ہیں ہم سب سے ملنے کے لیے۔ ماہرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر ناہرہ اندر سے جل بھن گئی کہ اس کی لندن پلٹ ماں آئے گی تو اس کی ویلیو بڑھ نہ جائے۔ ماہرہ اپنی ماں کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ اس کا ماموں بھی بہت خوش تھا اور بے تاب بہن سے ملنے کے لیے ان کے لیے اوپر والے پورشن کو صاف کروانے لگے۔ ماہرہ بہت لگن سے ان کی آمد کی تیاریاں کرنے لگی۔ ماہرہ کے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے انہوں نے شادی کی ڈیٹ جلدی رکھی تھی۔ کرونا کی وجہ سے ماہرہ کے بھائی کو سیٹ مل گئی اور وہ باپ کی ڈیڈ باڈی لے کر پہنچ گیا۔ ماہرہ کی سوتیلی بہن کا پیپر تھا تو اس نے 2 دن بعد آنا تھا۔ ماں نے بیٹی کے ساتھ آنا تھا۔ ان کی سیٹیں کنفرم نہ ہو سکیں اور انہیں وہیں رکنا پڑا۔ گاؤں سے رشتہ دار ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، ادھر سے یہ سب بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ناہرہ نے جانے سے انکار کر دیا تو ان کے ایک رشتہ دار عورت کو اس کے پاس چھوڑنا پڑا۔ ماہرہ کو جہاں ماں کے نہ آنے پر دکھ تھا، وہیں بھائی سے ملنے کی خوشی بھی تھی۔ اس سے پل کاٹے نہیں جا رہے تھے۔ گاؤں سے کافی مرد آئے ہوئے تھے، عورت کوئی نہیں تھی۔ ناہرہ کی ماں نے شوہر سے کہا کہ وہ ہمیں گھر بھجوا دے، کوئی عورت نہیں آئی۔ شوہر نے سرگوشی میں آہستہ سے کہا، ہم نے گاؤں جانا ہے، خاموش رہو۔ ناہرہ کی ماں ماہرہ کے سامنے بڑبڑانے لگی کہ اس بندے نے ساری زندگی ہمیں پوچھا نہیں، نہ ہی کوئی تعلق رکھا، اپنی سوتیلی بیٹی سے بھی واسطہ نہیں رکھا، اب ہم اس کے جنازے پر اس کے گاؤں جا رہے ہیں۔ ماہرہ سن کر خاموش رہی۔ اسے تو شدت سے بھائی سے ملنے کی جلدی تھی۔ 9 سال کا بچہ اتنا بڑا لگ رہا تھا جیسے 12-13 سال کا ہو۔ کافی سمجھدار بچہ تھا۔ باپ کے ایک دوست کے ساتھ آیا تھا جس کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ بچہ سب سے مل رہا تھا، کافی اداس تھا۔ ماہرہ سے ملا تو ماہرہ نے روتے ہوئے شدت جذبات سے اسے زور سے بھینچ لیا۔ دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ ادھر ادھر سے لوگ دیکھنے لگے۔ بچہ جن کے ساتھ آیا تھا وہ ماموں سے کہہ رہے تھے، اب ہم چلتے ہیں، آپ کی امانت بچہ اور اس کے باپ کی ڈیڈ باڈی آپ کے حوالے۔ بچے کے دھدیال والے بچے کو پیار سے تسلی دے رہے تھے۔ مامی اور ماہرہ لوگوں کو گاؤں کے لوگ بہت عزت دے رہے تھے۔ سارے راستے مامی منہ بنائے بیٹھی رہی، جبکہ ماہرہ بھائی کو تقریباً گود میں سر رکھے پیار کرتی رہی۔ وہ بھی مطمئن ہو رہا تھا۔ ماں سے بھی فون پر لائیو ویڈیو کال ہوتی رہی۔ گاؤں میں ان کو بہت عزت افزائی ملی۔ اس کے سوتیلے باپ کے سب کزنز تھے، سگا کوئی نہ تھا کیونکہ وہ اکلوتا تھا، والدین حیات نہ تھے۔ ماہرہ کے بھائی کو بھی سب بہت پیار کر رہے تھے۔ جنازے کے بعد اگلے دن ناشتے کے بعد 10 بجے کل تھا، ساتھ ہی 40واں تھا۔
ख़त्म के बाद माहिरा का मामू जाने लगा तो माहिरा ने भाई को भी साथ ले जाने का कहा। सारा वक्त वो माहिरा के साथ ही रहा। मामी का मुंह बन गया। मामू ने उन लोगों से उसे ले जाने की इजाज़त मांगी तो वो बोले, जी आपका भी हक है, हम सब आपसे हमेशा का नाता रखना चाहते हैं। हमारा भाई किसी से भी ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखता था। माहिरा के मामू ने बहुत खुश दिली से कहा, जी ज़रूर, आखिर हम रिश्तेदार हैं। मामी का फिर मुंह बन गया। इस तरह सबसे मिलने के बाद वो लोग रुखसत हुए। माहिरा का भाई माहिरा की संगत में बहुत खुश रहता था। वो उसका बहुत ख्याल रखती। माहिरा उसे फालतू लिफ्ट ना कराती। माहिरा की माँ की कोरोना की वजह से सीटें कन्फर्म ना हो सकी। उसने भाई से कहा, अगर बच्चियों के ससुराल वालों को जल्दी है तो उन्हें रुखसत कर दें। मैं पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहती हूँ और यहाँ से सब काम मुकम्मल करके आऊँगी। नाहिरा अपनी शादी की शॉपिंग में मगन रहती, जबकि साथ साथ नाहिरा और उसके मंगेतर का भी मजाक उड़ाती। वो तंजिया मुस्कुरा कर कहती, देखा मेरे ससुराल वालों ने कैसे जोड़ियाँ पसंद की हैं। मेरे लिए मेरी तरह खूबसूरत, हैंडसम और पढ़ा लिखा लड़का मैच किया, और तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह अनपढ़ और बदसूरत लड़का मैच किया। माहिरा जवाब में खामोश रहती। लड़के वालों ने जब माहिरा की माँ की बात सुनी और उससे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम वलीमा आपके आने पर कर लेंगे। वो बेटी के मंगेतर को देखकर काफ़ी उदास और मायूस हुई। उसे बेटी के कम पढ़ने का बहुत दुख था। दूसरा लड़का उसे बहुत बाअदब और सुलझा लगा। वो अपनी बेटी की किस्मत का किससे गिला करती, काफ़ी रोती रही और उसकी अच्छी किस्मत की दुआएं करती रही। उसे अपनी भाभी की बदनीयती का इतना अंदाज़ा न था, क्योंकि जब बाप फौत हुआ तो जो जायदाद का बंटवारा हुआ तो भाई ने अपना सारा पैसा बिजनेस पर लगा दिया, और बहन बेवा थी तो उसने घर खरीदकर भाई को रिहाइश के लिए दे दिया, और उसका निकाह भाभी ने जोर देकर ज़बरदस्ती समझा बुझा कर करवा दिया, और उसके साथ मीठी बनी रही और उसकी बेटी को पालने का जिम्मा ले लिया। वो मजबूर हो गई क्योंकि भाई ने भी शादी पर बहुत जोर दिया था। नाहिरा की माँ ने नाहिरा पर कभी जाहिर न होने दिया कि ये घर उसकी माँ की मलकियत है। माँ ने माहिरा के नाम लगवा दिया था और उसे राज रखने का कहा था कि जब तक उसकी शादी ना हो किसी को, हत्ता कि उसको भी पता ना चले, ताकि कोई लालच में उससे शादी ना करे। भाई को भी उसने इजाज़त दी कि वो उधर ही रहें। शादी कदरे सादगी से हो रही थी। कोरोना की वजह से कम लोगों को बुलाया गया था। घर से ही बारात को रुखसत होना था। मेहंदी का फंक्शन भी घर में ही रखा गया था। नाहिरा तो कई दिन पहले ही से पार्लर जाने लगी थी, जबकि माहिरा ने सिवाय शादी के दिन के अलावा पार्लर जाने से मना कर दिया। इस पर भी नाहिरा ने बहुत तमस्कर उड़ाया कि तुम कौन सा तैयार होकर हसीन लगने लगोगी, जैसी तुम वैसा तुम्हारा दूल्हा, देखना मेरे दूल्हे को कैसा शहजादा लगेगा। खबरदार मेरे दूल्हे की तरफ मत देखना, वरना अपना लंगूर लगेगा। खैर तुम्हें सारी ज़िंदगी उसी लंगूर के साथ गुजारनी है। माहिरा जवाब में संजीदा और खामोश रहती। नाहिरा और माहिरा पार्लर से तैयार हो रही थी। माहिरा तो ना मान रही थी, मगर उसकी माँ को दिखाने के लिए मामी ने उसे ज़बरदस्ती पार्लर से तैयार करवाया था। दुल्हन तैयार करते हुए सब माहिरा की तारीफ़ें कर रहे थे। नाहिरा भी तैयार होकर काफ़ी पुरकशिश लगने लगी कि उसकी तारीफ़ें होने लगी। नाहिरा को बुरा लगने लगा। एक लड़की ने पूछा, क्या आप दोनों के दूल्हे भी अच्छे हैं, क्या करते हैं? नाहिरा ने झट अपने मोबाइल से अयान की फ़ोटो दिखाकर बड़े गुरूर से कहा, ये है मेरा पढ़ा लिखा इंजीनियर हैंडसम दूल्हा। सब पुरशौक अंदाज से देखकर तारीफ़ें करने लगी। उन्होंने माहिरा से कहा, आप भी दिखाएं, वो क्या करते हैं? माहिरा ने कहा, मैंने पिक्चर नहीं रखी अपने मोबाइल में। नाहिरा ने कहा, अरे मैं दिखा देती हूँ, मैंने मुकाबले के लिए रखी थी कि उसका दूल्हा देखो और मेरा देखो। ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों भाइयों में। इसका मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है और कपड़े की शॉप पर बैठता है। फिर बोली, मेरा हैंडसम है ना इसके मुकाबले में, जैसी ये वैसा इसका दूल्हा लंगूर। एक लड़की बोली, कोई बात नहीं, नेचर अच्छी होनी चाहिए। नाहिरा मुंह बनाकर बोली, अरे अनपढ़, उजड़ और बदतमीज़ ही होते हैं ज़्यादातर। मेरा तालीम याफ्ता है, औरत की इज़्ज़त करने वाला। इसके वाले को तो बात करने का सलीका नहीं। लड़की आह भरकर बोली, चले हम दुआ ही कर सकते हैं उनकी अच्छी किस्मत की। नाहिरा फ़ख्र से बोली, पर मेरे जैसी किस्मत नहीं होने वाली इसकी।
دونوں تیار ہو کر گھر آ گئی۔ ناہرہ نے ماں کو پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ ماہرہ کو میرے ساتھ مت بٹھانا۔ ماہرہ کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ناہرہ کو لاؤنج میں۔ ناہرہ نے ماں سے کہا تھا کہ پہلے میرا نکاح ہو جانا چاہیے، بعد میں ماہرہ کا۔ ناہرہ ہیڈ فون لگا کر اپنی ایک فرینڈ سے بات کرنے لگی۔ جب نکاح کے لیے اندر آئے، مہمان عورتیں پاس کھڑی تھیں۔ جب نکاح کے لیے پوچھا گیا کہ تمہیں زیان ولد نصیر احمد کے ساتھ وغیرہ وغیرہ قبول ہے تو وہ بولی قبول ہے۔ ناہرہ نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کیا فرق پڑے گا، قبول ہے ہی کہنا ہے، کہہ دیتی ہوں۔ ناہرہ کا نکاح زیان سے ہو گیا۔ ادھر جب ماہرہ کا نکاح ہونے لگا تو نکاح خواہ نے جب پوچھا کہ آپ کا نکاح ایان ولد نصیر احمد وغیرہ وغیرہ قبول ہے تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ نکاح خواہ نے بار بار دہرایا تو ناہرہ کی ماں جو اتنا دھیان نہیں دے رہی تھی اسے قریب جا کر قدرے ڈانٹ کر گھور کر بولی، جلدی بولو قبول ہے۔ وہ پھر کچھ بولنے لگی تو اس نے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تو وہ درد سے تڑپ کر بولی، جی قبول ہے۔ اتنے میں ایان کی ماں جو پیچھے کھڑی حیرت سے سن رہی تھی، اس نے شوہر کو بتایا کہ نکاح بدل گئے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر ایان کو فون کر کے بولے، تم اور زیان ذرا کسی مناسب جگہ بات سنو۔ ماہرہ کے والد نے پوچھا خیریت؟ وہ بولے، جی ابھی مشورہ کر کے بتاتے ہیں، خیریت نہیں ہے۔ جب ایان کو والد نے بتایا کہ نکاح بدل گئے ہیں، تمہارا نکاح ناہرہ جو کم تعلیم یافتہ ہے اس سے ہو گیا اور زیان کا ناہرہ سے جو زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ ایان نے حیرت سے زیان کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیدنی تھی۔ ایان نے بڑے تحمل سے کہا کہ آپ کو دونوں لڑکیاں ہی پسند تھیں تو کوئی بات نہیں، میری قسمت میں وہ تھی، اگر کم پڑھی لکھی ہے تو تب بھی میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر دل سے قبول کرتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زیان جھٹ بولا، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایان کے والد نے پری کے والد کو سارا واقعہ بتایا تو وہ تھوڑا پریشان ہو کر بولے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایان کے والد نے کہا، آپ کے لیے دونوں بیٹیاں برابر ہیں، جب ہمارے بچوں کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گلا کنکھار کر بولے، جی بالکل۔ پری کے والد نے کہا کہ ابھی سارا خاندان جمع ہے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، آپ لوگ ادھر ابھی کچھ ظاہر نہ کرنا اور جلدی سے رخصتی کر لیں، گھر جا کر بچیوں کو بتا دینا، انہیں بھی یہ قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا پڑے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جلدی سے رخصتی کر دی گئی کہ دیر ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر دونوں کو اکٹھے صوفے پر بٹھا دیا گیا اور ساس نے ان کو کھیر کھلا کر رسم ادا کی۔ لڑکے شیروانی اتار کر مصروف ہو گئے۔ زیان بہت خوش لگ رہا تھا، مغرب ہو چکی تھی۔ مانی کو پری سرگوشی میں کہہ رہی تھی دوسرے صوفے پر چلی جاؤ، مگر وہ دنیا کیا سوچے گی یہ سوچ کر اس کی بات کو نظر انداز کر کے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کو جوس کے بعد کھانا دیا گیا، دونوں نے تھوڑا بہت کھایا۔ مانی دل میں وسوسے لیے بیٹھی تھی کہ کیا نکاح خواہ نے ایان بولا تھا یا زیان؟ پری بڑبڑانے لگی، کیسے لوگ ہیں پینڈو کہیں کے، دلہے ہی نہیں بٹھاتے پاس۔ دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ رشتہ دار عورتیں کمرے میں آنے جانے لگیں۔ رخصتی کے بعد جب کیٹرنگ والے سب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور چند قریبی رشتہ داروں کے علاوہ جب باقی سارے رشتہ دار چلے گئے تو پری کے والد نے بہن کو پہلے ہی بتا دیا تھا، جو سن کر بظاہر بھائی کو افسوس کرنے لگی مگر اندر سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ بھائی نے شرمندگی سے کہا، میرے لیے دونوں بچیاں برابر ہیں۔ بہن نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب پری کے والد نے اکیلے میں بیوی کو یہ خبر سنائی تو اس پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ غم سے نڈھال ہو کر صوفے پر گری اور چیخ کر بولی، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اسے سب یاد آ گیا جب مانی ہاں نہیں کر رہی تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ وہ چلا کر بولی، میں پری کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں اسے ابھی طلاق دینے کا کہتی ہوں تاکہ وہ دوبارہ صحیح نکاح کر سکیں۔ رشتہ دار شور سن کر کمرے میں آ گئے۔ جب انہیں حقیقت پتہ چلی تو وہ بولے، کیا فرق پڑتا ہے، دونوں ایک ہی گھر میں ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ بیوی واویلا مچانے لگی اور فون کرنے لگی۔ شوہر نے فون چھین کر کہا، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بیٹی کو شہ دی یا اسے طلاق لینے کا کہا تو وہ اس گھر میں تو اب دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ اگر طلاق لے گی تو اپنا ٹھکانہ بھی سوچ لے، اس کے ساتھ میں تمہیں بھی اسی وقت 3 طلاقیں دے دوں گا، پھر ماں بیٹی جہاں مرضی رہنا اس گھر کے علاوہ۔
میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا، آزمانا ہے تو کر کے دیکھ لو، میں دھمکی نہیں دے رہا۔ سب اسے سمجھانے لگیں کہ اب اپنا گھر بھی بچاؤ اور بیٹی کو بھی سمجھاؤ کہ وہ بھی اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے اور اپنا اور تمہارا گھر برباد نہ کرے۔ کہاں جاؤ گی دونوں؟ وہ بے بسی محسوس کرنے لگی، آنسوؤں کی برسات اس کی آنکھوں میں بھر آئی۔ رشتہ دار یہ حالات دیکھ کر سب چلے گئے۔ پری کی ماں کو شوہر نے سنانی شروع کی کہ یہ سب تمہاری بری نیت کا پھل ہے۔ تم نے ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کی، اسے دکھاوے کے طور پر پیار جتاتی رہی۔ مجھے اس وقت تمہاری نیت کا اندازہ ہوا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ تم نے اپنے فائدے کے لیے اسے آگے پڑھنے نہیں دیا، پھر اس کے لیے ان پڑھ لڑکا سلیکٹ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے پڑھا لکھا۔ تم بہت خوش تھی کہ تم اپنی چال میں کامیاب ہو گئی ہو۔ میری بیٹی کی تربیت بھی اپنے جیسی کی، جس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ شاید مجھے بھی قدرت نے سزا دی ہے کہ میں نے بھی بہن کے گھر پر قبضہ کیے رکھا اور ماہرہ پر کبھی ظاہر نہ کیا کہ وہ گھر اس کے نام میری بہن نے کیا تھا اور مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی کہ میں اس کی بیٹی کو پالتا رہوں۔ وہ مجھے اس کی تعلیم کے لیے ڈھیروں پیسے دے کر گئی تھی۔ اس کا میں نے ایک پلازا خرید لیا جو بہت سستے داموں مل گیا تھا، پھر اتنا عرصہ اس کے کرائے کھاتا رہا، نام بھی اپنے کروایا۔ اب مجھے اپنی زیادتیوں کا احساس ہوا ہے کہ میری بیٹی جسے پڑھا لکھا کر بہتر مستقبل دینے کی کوشش کی، مگر اسے ان پڑھ کے ساتھ ساری زندگی بسر کرنی پڑے گی، اور جسے ان پڑھ رکھا وہ ایک پڑھے لکھے سلجھے شخص کی بیوی بن گئی جو مجھے امید ہے کہ اسے پورے حقوق دے گا۔ اب میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کوئی بھی زیادتی۔ میں پلازا کل ہی بہن کے نام کر دوں گا۔ وہ مستقل پاکستان شفٹ ہو رہی ہے، اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ نکل آئے گا۔ میں اس کا گھر بھی چھوڑ دوں گا تاکہ وہ آ کر اپنے گھر میں رہ سکے، خود میں کرائے پر گھر لے لوں گا۔ وہ روتے ہوئے بولا، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہوں گا، بہن سے بھی معافی مانگوں گا۔ پھر وہ زاروں قطار رونے لگا اور ہچکیوں سے روتے ہوئے بولا، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اس نے رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی، جب اس نے رسی کھینچی تو اب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی بیٹی کا دکھ ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ جلد ادھر گزارا کر لے گی۔ ہماری بیٹی کی جو عادات ہیں، اگر وہ خوبصورت نہ ہوتی اور ماہرہ جیسی سلجھی لڑکی اس کی ساس کو پسند نہ آتی تو اس کا رشتہ کرنا بہت مشکل تھا۔ کتنے رشتے آئے، کچھ وہ ناپسند کرتی، کچھ وہ لوگ اس کے نخرے کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ اس کی ساس جب بھی آتی ماہرہ کی ہی تعریف کرتی، کبھی اس نے ناہرہ کی تعریف نہیں کی۔ اب بھی تم چاہو تو اپنے اوپر جبر کر کے اس کی بہتری کے لیے اس کا کسی بات میں ساتھ مت دو، بلکہ اس سلسلے میں اس سے لا تعلق ہو جاؤ۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم جیسی عورت سے میں شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور تمہیں چھوڑنے میں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم کوئی بھی کام نیت سے نہیں کرتی۔ یہی دکھاوے کی محبت جو تم مجھے خوش کرنے کے لیے کرتی رہی ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتی تو دونوں جہانوں میں صلہ پاتی۔ اب آگے کی دوزخ تو تم نے خرید لی ہے، میرا اعتبار کھویا ہے۔ اگر سچے دل سے کرتی تو شاید دونوں بیٹیوں کو اچھے پڑھے لکھے لڑکے ملتے۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، تم بھی ہوش کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ مجھے امید ہے کہ وہ قبول کرنے والا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ بیوی کے دل پر شوہر کی باتیں اثر کرنے لگیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر شوہر نے اسے طلاق دے دی یا بیٹی نے طلاق لے لی تو واقعی وہ دونوں کدھر جائیں گی، دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گی۔ اس نے سوچا، اس کے شوہر نے آج اسے آئینہ دکھایا ہے۔ اسے دل میں شرمندگی اور دکھ محسوس ہونے لگا کہ اب وہ شوہر کی نظروں میں گر چکی ہے، اعتماد کھو چکی ہے۔ کاش وہ شوہر کے دل میں جگہ بنا سکے۔ اس نے کہا، اب وہ بیٹی کو گھر برباد نہیں کرنے دے گی۔ ناہرہ کو جب سب مہمانوں کو کمرے سے باہر نکال کر ساس نے بیٹے کو بلا کر حقیقت بتائی تو وہ چلانے لگی۔ ساس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ کر غصے سے کہا کہ یہ شریفوں کا گھر ہے، سمجھی، ادھر چیخو پکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اچھوں کے ساتھ اچھی اور بروں کے ساتھ بہت بری ہوں، مٹ کر رہو ورنہ۔ زیان جلدی سے تڑپ کر بولا، امی جی آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھا دوں گا۔ ماں نے غصے سے جاتے جاتے کہا کہ اسے تو میں پہلی بار ہی ناپسند کرائی تھی، مجھے ماہرہ بہت پسند آئی تھی، مگر اس کی چالاک ماں نے کہا کہ وہ دونوں کا ایک ہی گھر میں کرے گی۔ اس کی نظر ایان پر تھی تو میں نے سوچا چلو پڑھی لکھی ہے، ایان بھی پڑھا لکھا ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ میں اس جیسی مغرور لڑکی کو اپنے گھر کا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی۔ ناہرہ کو کبھی کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا اور اچانک ساس نے مار دیا۔
وہ تو نکاح کے صدمے سے پہلے ہی شوق تھی، اوپر سے ساس کی باتیں، وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ ساس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے ماں کو فون ملایا کیونکہ اس کا شوہر بھی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اس نے سوچا وہ ماں کو کہتی ہے کہ وہ اسے ابھی پاپا کو کہہ کر یہاں سے لے جائیں، مگر اسے سخت صدمہ اور حیرت ہوئی کہ ساس کی بات سن کر بھی وہ دونوں اسے ادھر ہی بسنے اور ساس کی فرما برداری پر کہنے لگے۔ دونوں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اب اس گھر کے دروازے اس پر اس وقت تک بند ہیں جب تک وہ ادھر خوشی سے بسنا نہ شروع کر دے۔ ناہرہ کی اکڑ ساس نے ایک دم نکال دی۔ میکے کے دروازے بھی اس پر بند تھے۔ اس کا شوہر بھی بزدل بنا اسے ماں سے پٹتے دیکھتا رہا۔ ناہرہ غم سے نڈھال تھی۔ والدین نے بھی اس کو فون پر بلاک کر دیا تھا۔ وہ ساس سے بہت ڈر گئی تھی، ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ اس کا شوہر کمرے میں پھل اور جوس لے کر آیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، اب ہم دونوں زندگی کے ساتھی ہیں، قسمت میں یہی لکھا تھا، بہتر ہے کہ ہم آپس میں ہنسی خوشی وقت گزاریں، ورنہ امی جان کو پتہ لگا تو وہ آپ کے ساتھ مجھے بھی مارنے سے دریغ نہیں کریں گی۔ وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی ہیں، سب کے سامنے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتی ہیں۔ سارے خاندان میں ان کا غصہ مشہور ہے۔ ان کے غصے کے ڈر سے خاندان والے ادھر رشتہ دینے سے ڈرتے تھے۔ تم بھی سنبھل کر رہنا، وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اتنے میں زور زور سے دروازہ کھٹکا۔ زیان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ ناہرہ پہلے ہی ڈری سہمی شوق میں بیٹھی رو کر اور حیران زیادہ تھی۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت اکڑو اور بہادر سمجھتی تھی، ہر وقت ماہرہ پر روب ڈالتی رہتی۔ 1 منٹ میں ساس کے روب میں آ گئی۔ ساس نے غصے سے کہا، مہارانی اٹھو اور کپڑے بدل کر سونے کی تیاری کرو، صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھنا ہے، اور ہاں میرے بیٹے کو تنگ مت کرنا، اس کا ہر حکم ماننا، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں، میں کسی کے سامنے بھی سب کو مارنے سے گریز نہیں کرتی۔ ناہرہ نے سر جھکا کر ہلکا سا جی کہا۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ زیان نے اسے جیب سے منہ دکھائی رنگ نکال کر پہنا دی، پھر اس کی تعریفیں کرنے لگا، اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب مرد کہنے لگا۔ اسے زبردستی کھانے پلانے لگا کہ تم نے ٹھیک سے کھایا پیا نہیں ہوگا۔ ناہرہ دکھ سے سوچنے لگی، سہاگ رات اس نے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کا شوہر اس کی تعریفوں کے پل باندھے گا، مگر اس شوہر کی تعریفیں اسے دکھ دے رہی تھیں۔ اس کا شوہر اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب انسان کہے گا اور وہ اترائے گی، مگر اس کی خوش نصیبی پر اسے ماتم کرنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ سمجھی تھی ساس اس پر واری صدقے جائے گی، اس کی تعریفیں کرے گی، مگر وہ تو دنیا بھر کے کیڑے اس کی ذات میں نکال کر گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ نخرے سے لیٹ اٹھے گی، مگر ادھر تو پہلے ہی فجر کا آرڈر مل گیا تھا۔ وہ روتی رہی۔ زیان اسے پیار سے چپ کراتا رہا۔ اس نے ساس کا گلہ کیا تو وہ بولا، میں ماں کے معاملے میں بے بس ہوں، تم ان کو موقع ہی نہ دینا، ورنہ گھر میں کوئی بھی ان کے آگے نہیں بول سکتا، ابو بھی نہیں۔ ہاں میں تمہیں دل و جان سے چاہوں گا، تم مجھے دیکھتے ہی بہت پسند آئی تھی اور میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگنا شروع کر دیا تھا، دیکھو میری لگن سچی تھی تو مجھے مل گئی۔ وہ غصے سے بولی، بھائی کی منگیتر کے بارے میں ایسا گھٹیا سوچنا۔ وہ بولا، مانتا ہوں مگر دل پر کسے اختیار ہوتا ہے، اگر تمہاری شادی میرے بھائی سے ہو جاتی تو میں تمہیں اس کی بیوی کی نظر سے احترام سے دیکھتا۔ وہ تو ویسے ہی سنا تھا کہ دل کی مراد ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اگر بہتری ہو ضرور سنتا ہے۔ تو میرے بھائی کی نیچر کے بالکل خلاف تھی، جیسی تمہاری بہن ہے نا۔ ناہرہ بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی، وہ میری بہن نہیں ہے، اب اس پر روب مت جمانا، وہ اب اس گھر کی بڑی بہو اور امی جان کی پسندیدہ بہو ہے۔ جب بھی وہ تمہارے گھر سے آتی ہیں اس کی تعریفیں اور نظریں چراتے ہوئے بولا، تمہاری برائی کرتی تھی۔ وہ اکڑ کر بولی، پھر رشتہ کیوں کیا؟ وہ بولا، تمہارے ابو نے کہا تھا کہ پلیز رشتہ کر لیں، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں، اس کا گزارا اگلے گھر کیسے ہوگا؟ آپ اسے سدھار لیں گی، مجھے امید ہے، ورنہ میں ماہرہ کا رشتہ نہیں دوں گا، اس لیے انہیں کرنا پڑا۔ ناہرہ حیران رہ گئی کہ آخر ماہرہ میں ایسا کیا تھا، وہ تو سمجھی تھی کہ اس کی وجہ سے ماہرہ کا رشتہ بھی ساتھ ہو گیا۔ زیان نے بتایا کہ امی جان کہتی ہیں کہ مجھے صورت کی نہیں سیرت کی اچھی لڑکی چاہیے، اور ماہرہ میں وہ سب خوبیاں ہیں جو نظر آئیں۔ میرے ایان بھائی کے بھی امی جان والے خیالات تھے اور مجھے تم پسند آ گئی تھی۔ بھائی نے میری پسند کے پیش نظر امی جان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ رشتے بدل لیں، تو امی جان نے کہا تھا کہ لڑکی نہیں مانے گی۔ ناہرہ، جب بھائی کو پتہ چلا کہ ان کا نکاح ماہرہ سے ہوا ہے تو بہت خوش ہوئے تھے۔ ناہرہ سوچنے لگی، بھلا مانی سے شادی کرنے کے لیے ایان جیسا شخص بھی خوش ہو سکتا ہے؟ آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ کیا کردار انسان کو سب میں افضل بنا سکتا ہے اور حسن ذلیل کروا سکتا ہے؟ ماہرہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔
ساس اسے ایان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ساس نے رشتہ داروں کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ سامنے ایان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ماہرہ نے ساس سے جھجکتے ہوئے کہا کہ اس کا نکاح غلطی سے ایان سے ہو گیا ہے۔ ساس اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، شکر الحمدللہ کہ پیاری غلطی ہو گئی ہے۔ زیان کو بھی ناہرہ جیسی لڑکی چاہیے تھی اور ایان کو تمہارے جیسی۔ ماہرہ حیرت سے بولی، میرے جیسی؟ ساس نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بالکل تمہارے جیسی۔ اب تم ٹینشن نہ لو۔ پھر ساس نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ مامی اور ناہرہ کا کیا بنا۔ ساس اسے تسلی دے کر بولی، ایان آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر وہ مسکرا کر اسے پیار سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اتنے میں اسے ماں کا فون آ گیا۔ ماں اسے بہت سمجھانے لگی کہ جو ہوا اچھا ہوا، مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے جھٹ ماموں کو فون ملایا اور بتانا چاہا تو وہ مبارکباد دیتے ہوئے بولے، تم دل پر کچھ مت لو، یہی تمہارا نصیب ہے۔ وہ ناہرہ کا نصیب تھا۔ پھر انہوں نے مامی کو فون دیتے ہوئے کہا، لو بات کرو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ جواب میں خلاف توقع اسے روندھی ہوئی آواز میں مبارکباد دی اور اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگی۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسے دیر تک دعائیں دیتی رہیں اور کہتی رہی کہ تم نے بیٹی سے بڑھ کر ہماری دل سے خدمتیں کی ہیں، جس کا صلہ تمہیں ایان کی صورت میں ملا ہے، اور ہمیں اپنی نیت کا پھل ملا ہے جو تمہارے لیے کی تھی۔ وہ فوراً بولی، نہیں مامی جان، آپ نے مجھے ماں کی طرح پالا پوسا۔ وہ روتے ہوئے بولی، کاش ایسا ہی کیا ہوتا۔ اتنے میں ایان کمرے میں داخل ہوا۔ دروازے کی آواز آئی اور وہ اندر داخل ہوا۔ مامی کو آواز آئی تو بولی، ایان کو فون دو۔ ایان نے فون لے کر اسپیکر آن کر دیا۔ مامی روتے ہوئے ایان کے سامنے بہت زیادہ تعریفیں ماہرہ کی کرنے لگیں۔ ماہرہ سن کر شاکڈ ہو رہی تھی۔ اسے مامی سے ایسی باتوں کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ ماموں کو مس کر رہی تھی، اس لیے اس نے ساتھ ریکارڈنگ کا بٹن بھی دبا لیا تھا تاکہ جب کبھی ان کی یاد آئے تو وہ ان کی آواز سن لیا کرے گی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ مامی اسے بہت زیادہ ڈانٹ پھٹکار کریں گی۔ ایان بھی ان کے مہذب طریقے سے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ آخر میں اسے مامی نے ہدایت کی کہ اس کا بہت خیال رکھنا، ناہرہ کا ذکر ایک بار بھی نہ کیا۔ پھر مامی نے ماہرہ سے بات کرنے کو کہا۔ ماہرہ نے اسپیکر آن ہی رہنے دیا۔ مامی نے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے بہت زیادہ مبارکباد دی۔ پھر اس سے معافی مانگی اور ناہرہ کو بھی معاف کرنے کی درخواست کی۔ ماہرہ نے تڑپ کر کہا، مامی جان آپ ایسی باتیں مت کریں۔ پھر اس نے بھائی کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رخصتی کے فوراً بعد وہ سو گیا تھا۔ ماہرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فون بند کر کے وہ کھڑی سوچوں میں گم تھی کہ ایان جو ہاتھ میں منہ دکھائی کی ڈبیا پکڑے کھڑا تھا، اسے مخاطب کرتے ہوئے پیار سے بولا، ہمیں کب تک کھڑا رہنے کی سزا ملتی رہے گی؟ پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا دی۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ پھر اس نے ایان کو منانے کی کوشش کی کہ ناہرہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، اس کے خواب میں توڑنا نہیں چاہتی۔ ایان نے اسے پیار سے ڈانٹ کر کہا، یہ قسمت کے فیصلے ہیں اور میرا خواب تم تھی۔ میں تمہاری نیچر سے متاثر ہوا تھا اور میرے بھائی کو ظاہری خوبصورتی پسند تھی۔ میں نے امی جان کو منانے کی ہلکی پھلکی کوشش کی مگر وہ بولیں ہم تو کر لیں مگر لڑکی والے نہیں مانیں گے۔ پھر میں نے سوچا میرے بھائی کی قسمت سنور رہی ہے تو چلو کوئی بات نہیں۔ ماہرہ کو اس نے اعتماد دلایا کہ اب میں تمہارا ہوں، اگر ناہرہ طلاق بھی لے تو پھر بھی نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ اس سے شادی کروں گا۔ اب بھی اگر وہ عقل پکڑے تو اپنا گھر بچا سکتی ہے۔ ماہرہ نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ اب ایان ہی اس کی قسمت ہے۔ ایان کی محبت پا کر وہ اپنے سارے دکھ بھول کر سکون کی نیند سو گئی۔ ناہرہ کو زیان پیار سے تسلیاں دیتا رہا، پیار جتاتا رہا، اپنی ماں کے رویے کی معافی مانگتا رہا۔ ناہرہ کو اب دنیا میں واحد سہارا زیان کا ہی لگا اور وہ اسے ہی غنیمت سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز کے وقت ساس نے ان کے دروازے بجانے شروع کر دیے۔ ناہرہ کو زیان نے جگایا کہ امی جان جگانے کے لیے آئی ہیں۔ وہ ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ماہرہ کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ مرد تیار ہو کر مسجد میں نماز ادا کرنے چل پڑے۔ ساس جائے نماز پر بیٹھی تسبیحات پڑھنے لگی۔ ماہرہ کی دیکھا دیکھی ناہرہ نے بھی جا کر سلام کیا۔ ساس نے اشارے سے جواب دیا۔ ماہرہ کچن میں چل پڑی۔ اسے ناہرہ سے کچھ ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اسے برا بھلا سنائے گی، مگر وہ خود ہی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔
وہ اس کے رویے سے حیران ہو رہی تھی جب ناہرہ نے عاجزانہ لہجے میں اسے کہا کہ وہ اسے ہر کام ساتھ ساتھ بتاتی جایا کرے تاکہ آنٹی غصہ نہ کرے۔ ماہرہ نے آٹا گوندھ کر رکھا، اسے کوئی کام نہ بتایا، خود ہی کرنے لگی۔ اتنے میں ساس کچن میں آ کر ناہرہ پر برس پڑی کہ تم مہارانی بن کر کھڑی ہو اور تمہاری بڑی جٹھانی بغیر کہے کام میں لگ گئی ہے۔ ناہرہ کپکپاتی آواز میں بولی، جی میں کرتی ہوں۔ ماہرہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ ساس نے ماہرہ سے بہت پیار سے بات کی اور اسے شاباش دی کہ وہ اتنا اچھا ناشتہ بنا رہی ہے۔ وہ گرم گرم پراٹھے پکا رہی تھی۔ ساس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ ناہرہ مہارانی کو کوئی کام نہیں آتا، مگر اسے ابھی تک سب سیکھنا اور کرنا پڑے گا۔ اب تم باقی پراٹھے پکاؤ۔ ماہرہ اسے سکھانے لگی۔ ساس نے کہا، میں نے کام والی ہٹا دی ہے۔ جب گھر میں دو دو بہویں موجود ہوں تو پھر کام والی کا کیا کام؟ دونوں نے مل کر سارے کام کرنے ہیں۔ گھر میں ایک ہفتے میں ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری بہوؤں کے سپرد کر دی۔ وہ ماہرہ سے بہت خوش تھی، اسے بیٹی کہہ کر پکارتی، اسے کبھی نہ ڈانٹتی، اس پر واری صدقے جاتی۔ جبکہ ناہرہ پر عذاب نازل ہوتا، اسے کام کی عادت نہ تھی، ہر وقت وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتی۔ ناہرہ کو سخت شرمندگی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتی کہ کیا کسی کی سب کے سامنے بے عزتی کی جائے تو کس قدر سبکی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیسے ماہرہ کی کرتی تھی، سب کے سامنے ہو یا اکیلے میں، دل پھر بھی دکھتا ہے۔ ایسے ہی ماہرہ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اس کو اپنے رویے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ سوچتی تھی کہ اس گھر میں وہ اس پر حکم چلائے گی، مگر یہاں وہ ساس کی چہیتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ گھر کی بڑی بہو ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ ہر صلاح مشورہ اس سے کرتی، اسے بہت عزت و اہمیت دیتی۔ جس کے خواب ناہرہ نے دیکھے تھے۔ ناہرہ کو شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ ماہرہ اس کی بہت ساتھ سے نظر بچا کر ہیلپ کر دیتی۔ وہ سوچتی ماہرہ نے کبھی اس پر طنز نہیں کیا، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ وہ تو ایان سے اس کی شادی نہ ہونے پر بہت افسوس کر رہی تھی، اسے چھپا کر ماں سے بات بھی کرا دیتی تھی۔ ناہرہ کی ماں نے پچھتاتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تھی کہ ماہرہ ایان کے لیے ہاں نہیں کر رہی تھی، اس کے چٹکی کاٹنے اور زبردستی ڈانٹنے پر اسے زبردستی ہاں کروا کر بیٹی کی قسمت پھوڑ دی تھی۔ ناہرہ کی ماں ٹوٹل بدل چکی تھی۔ وہ اسے اب ہر وقت صبر کرنے اور شوہر کے ساتھ سلوک کو اتفاق سے رہنے کی تلقین کرتی۔ ساس کی زیادتیوں پر اسے ہی نصیحت کرتی کہ اپنے آپ کو بدلو اور ماہرہ سے سیکھو، یقیناً ساس کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے اپنی اور اس کی ماہرہ پر کی گئی زیادتیوں کا احساس دلانے کی بھی کوشش کرتی اور اسے اچھا برتاؤ کرنے کا کہتی۔ وہ کہتی یہ سب اسی کی آہوں کا نتیجہ ہے، اس کے لیے برا سوچا تو اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آیا، اب اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لو، اب تمہارا شوہر کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ ناہرہ کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ایان اسے نہیں مل سکتا۔ وہ تو ماہرہ کی اس طرح عزت کرتا ہے جیسے کسی پیر کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اور کچھ ماہرہ کے حسن سلوک کی وجہ سے ساس سسر اور شوہر اس کی عزت بھی کرتے اور کرواتے۔ ماہرہ کے بھائی کو گاؤں والے لے گئے تھے اور اس کو بہت پیار دے رہے تھے۔ سب بہت اچھے اور پرخلوص لوگ تھے۔ ماہرہ کی ماں پاکستان آ چکی تھی۔ وہ سیدھی گاؤں شوہر کی قبر پر پہلے گئی، پھر گاؤں میں ہی وقت گزارنے اور شوہر کی زمین جائیداد کی جانچ پڑتال کرنے لگی، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بقایا زندگی آرام سے گزار سکتی ہے۔ گاؤں والوں نے اس کا بہت ساتھ دیا، اس کی زمینوں کو ٹھیکے پر لے کر اس کا منافع مقرر کر دیا اور سب کچھ اسٹامپ پیپر پر ہوا۔ انہوں نے ماہرہ اور اس کے سسرال والوں کی دعوت کی۔ ماہرہ نے ماموں کو منا کر ناہرہ سے راضی نامہ کروا دیا۔ انہوں نے بھی یہ شرط رکھ دی کہ اسے اب شوہر کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ ناہرہ نے ماں کے سمجھانے پر حامی بھر لی تھی۔ ماہرہ ماں سے ملنے کو بے تاب تھی۔ ایان نے کہا کہ وہ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں تو ولیمہ کرنا ہے، بعد میں دعوت پکا لینا۔ وہ بولے ماں بیٹی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے۔ سب لوگ گاؤں گئے، ماموں مامی بھی ساتھ گئے، انہیں بھی انوائٹ کیا تھا۔ ایان نے ماں کی اجازت سے چند دن کے لیے ماہرہ کو ماں کے پاس گاؤں رہنے کی اجازت دے دی۔ سب نے بہت انجوائے کیا۔ ماں بار بار بیٹی کو گلے لگا کر چوم رہی تھی۔ چھوٹی بہن ماہرہ سے بہت پیار کرنے لگی۔ ماہرہ بھی اپنے بہن بھائی پر جان دیتی۔ ناہرہ دیکھ کر دکھی ہوتی رہی کہ ماہرہ کو تمام گاؤں والے رشتہ دار بہت اہمیت دے رہے ہیں۔
ایان کی بھی بہت عزت ہو رہی تھی۔ ایان اپنی سمجھداری سے سب کو پسند آ رہا تھا، جبکہ زیان بیوی کا دیوانہ بنا پھر رہا تھا۔ ساس ساتھ تھی۔ مامی اپنی بیٹی کو دکھی دیکھ کر دکھی اور لاغر سی لگ رہی تھی۔ پھر اس نے بیٹی کو سمجھایا کہ اپنے شوہر کو نہ چھوڑنا، کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا، اچھا سسرال ہے، قدر کرو۔ بیٹی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، ساس ظلم کرتی ہے۔ ماں نے کہا، صبر کرو، ایک دن اچھا وقت بھی آ جائے گا ضرور، حالات سے سمجھوتا کر لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، شکر کرو شوہر پیار کرنے والا ملا ہے۔ وہ بولی، مگر ماں کے آگے نہیں بول سکتا۔ ماں نے کہا کہ ساس کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ساس خوش تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے، تھوڑا سہنا پڑے گا۔ گھر آ کر بھی ناہرہ ماں کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ ساس نے گھر آ کر ایان کو سمجھایا کہ تمہاری ساس کو اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، اگر نوکری چھوڑنی بھی پڑے تو چھوڑ کر ان کا سہارا بنو۔ شوہر نے بیٹے کے جانے کے بعد حیرت سے بیوی کو دیکھا اور بولا، تمہارا یہ کون سا روپ ہے؟ وہ نظریں جھکا کر بولی، ارے اتنی پیسے والی ساس ملی ہے اسے، وہ بہت نرم دل عورت ہے، کھلے دل کی بھی بہت ہے، ساری زندگی بھائی کی امداد کرتی رہی، وہ گھر بھی اسی کا تھا جس میں رہ رہے ہیں، بیٹی کی کفالت کا اتنا خرچہ دیتی تھی کہ سارے گھر کا نظام بخوبی چل سکے، اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلواتے رہے اور اسے کام کاج میں لگا رکھا۔ شادی پر رشتہ دار عورتیں باتیں بنا رہی تھیں، توبہ توبہ۔ اتنے میں ناہرہ چائے کی ٹرے لے کر آ گئی۔ پیچھے ماہرہ سموسے اٹھائے چلی آئی۔ سسر نے کہا کہ بیٹا میں باہر کے سموسے نہیں کھاتا۔ ماہرہ نے فخریہ کہا کہ یہ ناہرہ نے نیٹ سے دیکھ کر بنائے ہیں۔ سسر نے کھا کر تعریف کی، مگر ساس خاموش رہی۔ حالانکہ ماہرہ کچھ پکاتی تو ساس تعریفیں کرتی۔ ناہرہ ہرٹ ہونے لگی۔ ایان نے واقعی بیٹا بن کر دکھایا اور ان کا بزنس سنبھال لیا۔ گاؤں کی زمینوں پر جدید ٹیکنالوجی سے کام کروایا اور اچھا منافع ملنے لگا۔ ساس نے اسے اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا کہ محنت تم کر رہے ہو۔ ایان نے نوکری چھوڑ دی۔ وہ ان کے ساتھ ماں کے کہنے پر شفٹ ہو گیا۔ ماہرہ کو اب ماں، بہن، بھائی اور پیار کرنے والا شوہر مل گیا۔ اس نے گھر کا سارا نظام سنبھال لیا۔ ماں نے اسے آگے پڑھنے پر بھی راغب کر لیا اور پرائیویٹ گھر میں ٹیچرز کا انتظام کر دیا۔ وہ ذہین تھی، جلد عبور حاصل کرنے لگی۔ خدا نے ایک بیٹی سے بھی نواز دیا۔ شوہر بیٹی پا کر بھی بہت خوش تھا، کہتا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ ناہرہ رشک کرتی۔ ناہرہ کی ماں بیمار رہنے لگی اور جلد فوت ہو گئی۔ ناہرہ بہت تڑپی، روئی۔ ماہرہ نے اسے بہت سنبھالا۔ بہن نے بھائی کی اپنے گاؤں کے سسرال سے ایک بیوہ سے شادی کروا دی۔ اس نے گھر اور شوہر کو سنبھال لیا۔ ناہرہ کا باپ اپنی بیوی کا دیوانہ بن گیا۔ وہ جوان تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ شوہر کو بہت خوشی ملی۔ ناہرہ میکے جاتی تو دل نہ لگتا، خالی خالی لگتا، کیونکہ ماہرہ کی ماں سوسائٹی میں گھر لے کر شفٹ ہو گئی تھی۔ ناہرہ محلے میں زندگی گزار رہی تھی۔ جس سٹیٹس کے خواب ناہرہ نے دیکھے تھے وہ ماہرہ کو آسانی سے مل گئے تھے۔ ساس اس سے خوش تھی کہ وہ اب امیر زادی تھی اور ایان کو کامیاب کرنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ ناہرہ کا شوہر دکان ہی چلا رہا تھا۔ ماہرہ ملنے آتی تو ناہرہ کی پسندیدہ چیزیں پیزے، برگر وغیرہ لے آتی۔ وہ تو ان چیزوں کے لیے ترس گئی تھی۔ وہ سوچتی کہ وہ سگی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، کاش وہ بھی شروع سے اسے بہن، دوست بنا کر رکھتی، تو ایک تو وقت بھی اچھا کٹ جاتا اور اس کا ضمیر بھی ملامت نہ کرتا۔ ایک تو 2 سال سے اس کا بچہ بھی لیٹ تھا، ساس اسے تانے دیتی، حالانکہ اب اس نے سارا کام سیکھ لیا تھا اور بخوبی گھرداری چلا رہی تھی۔ سارا کام اسے خود کرنا پڑتا۔ شوہر کے آگے روتی تو وہ ٹانگیں دبانے لگتا اور تسلی دیتا۔ وہ اب جان چکی تھی کہ اس کا شوہر ماں کے آگے بے بس تھا، اب اس نے گلہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ماہرہ آؤٹنگ کا پروگرام کبھی بنا لیتی کہ ناہرہ کو ضرورت ہے اس چیز کی، مگر ساس ضرور ساتھ جاتی اور ہمیشہ بیٹے کے ساتھ آگے بیٹھتی۔ جہاں وہ جاتے ڈاکٹر کے پاس یا گروسری لینے تو وہ ساتھ جاتی۔ ناہرہ کو دل میں حسرت ہوتی کہ وہ اکیلی شوہر کے ساتھ آگے بیٹھ کر جائے۔ سسر اور شوہر دکان پر زیادہ وقت گزارتے۔ عید کے دنوں میں وہ بہت لیٹ آتے۔ ماہرہ نے ایان کو کہہ کر ایک لیڈیز شاپ کھولنے کا کہا اور سرمایہ بھی خود لگایا اور اسے چلانے لگی۔ ماں نے بھی حوصلہ افزائی کی اور خوش ہوئی۔ ناہرہ کا اب دل شوہر کی طرف مائل ہونے لگا تھا، اب وہ اس کا انتظار کرتی۔ ناہرہ کو ساس نے وارننگ دی تھی کہ اگر تم میرے بیٹے کو اہمیت نہیں دو گی یا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں فوراً تمہیں طلاق دلوا کر اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔
اس نے یہ بات ماہرہ کو بتائی کہ وہ اپنے ان پڑھ شوہر کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ ماہرہ نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ اس صورت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی، نہ شوہر کو کرنے دے گی۔ ماہرہ جو اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی کہ ایان اس کا ہونا تھا، ذرا سی غلطی سے اس نے قبضہ ہی کر لیا۔ وہ اسے بے نقد سنانے لگی۔ ماہرہ چپ کر کے اس کے لعن طعن سنتی رہی اور اسے وارننگ دے کر بولی، ایان اب میرا شوہر ہے اور میں کسی اور عورت کے منہ سے اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، آئندہ سے احتیاط کرنا۔ وہ اس سے ناراض ہو کر چل پڑی۔ ماہرہ دل میں حیران ہونے لگی کہ کبھی ماہرہ بھی اسے جواب دے سکتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اب ایان اس کا شوہر ہے۔ اتفاقی طور پر زیان نے بھی سن لیا۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اسے بہت سنائی اور کہا، بھائی صحیح کہتے تھے، ظاہری حسن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ ماہرہ کے ساتھ اپنی بقایا زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے ماں کو سب باتیں بتا دی۔ ماں نے غصے سے کہا کہ وہ کون ہوتی ہے تمہیں کمتر سمجھنے والی۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے میں اسے دیکھ کر ہی ٹینشن میں ہو جاتی ہوں۔ یہ ہمارے گھر میں مجبوری اور احسان چڑھا کر رہتی ہے۔ یہ کسی وقت بھی ہمیں دھوکہ دے کر چھوڑ سکتی ہے، تم اسے فوراً طلاق دے دو۔ ماہرہ نے سنا تو چلا کر بولی، کم بخت بڑھیا، تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، نوکری کر کے سکون سے زندگی گزار سکتی ہوں، دو ابھی طلاق تاکہ میں اس جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ شوہر نے غصے سے کہا، شاید میں کبھی طلاق نہ دیتا مگر تم نے میری ماں کی انسلٹ کی۔ تم بہت خطرناک عورت ہو، میری ماں کو کچھ کر بھی سکتی ہو۔ اس نے موبائل آن کیا، اسے 3 بار طلاق دے کر ریکارڈ کر لیا اور کہا، اب تم اس گھر سے فوراً جانے کی تیاری کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے ماہرہ گمسم سی ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پیارا شوہر اسے جھٹ طلاق دے دے گا۔ ماہرہ کو سامان سمیت اس کے میکے بھجوا دیا گیا۔ سوتیلی ماں نے گھر میں پناہ تو دے دی، وقتی طور پر چپ ہو گئی۔ باپ نے کہا، مجھے اسی بات کا ڈر تھا، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، سب میری بیٹی کا قصور ہے۔ اب بیٹی ہے، گھر سے نکال بھی نہیں سکتا کہ کہاں جائے گی۔ ساری بات زیان نے سسر کو فون پر بتا دی تھی۔ وہ معذرت کرنے لگا۔ ماہرہ کے شوہر کو ماہرہ پر غصہ تھا کہ وہ اس کی ماں کی بے عزتی کر رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی بسنا نہیں تھا۔ ماہرہ کی ماں کو بھی غصہ تھا کہ اس نے اس کی بیٹی کو تنگ کر رکھا تھا اور اب ایان پر حق جتا رہی تھی۔ بھائی بہن کے آگے معذرت کرنے لگا۔ ماہرہ نے جاب اپلائی کر دی تھی اور چھوٹے بھائی کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ ساس بظاہر کچھ نہ کہتی مگر باپ ہر وقت سناتا رہتا اور اسے کام کرنے پر لگا دیا۔ وہ بیوی کی طرفداری کرتا۔ وہ کہتا، نہ تمہاری ماں نے سکھ دیا، اب تم سکھ برباد کرنے آ گئی ہو۔ میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ سکون سے رہ رہا تھا۔ سب ماہرہ سے ناراض تھے۔ ماہرہ کے شوہر کی بھی جلد شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی سے خوش رہنے لگا کیونکہ اس کی ماں اس سے خوش تھی۔ سوتیلی ماں اب رفتہ رفتہ اسے تنگ کرنے لگی، ساتھ سے زیادہ اسے تانے دینے لگی۔ ماہرہ نے جاب کر لی مگر گھر آ کر اسے سارے کام کرنے پڑتے اور اپنی تنخواہ میں سے بھی وہ خرچہ اس سے لینے لگی کہ ماہرہ کے پاس کچھ نہ بچتا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر کسی ینگ پڑھے لکھے شخص سے شادی کر کے ماہرہ کو بتا دے گی کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ سوتیلی ماں رشتے والی کو کہہ کر جلد اسے اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی تھی مگر کنوارا تو کوئی تیار نہ تھا، نہ گھر والے ایک شادی شدہ زبان دراز سے خاندان بھر میں اسے اپنانے کو تیار تھے۔ رشتے والی نے صاف کہہ دیا تھا کہ کوئی رنڈوا ہی مل سکتا ہے۔ وہ اتنی تنگ آ چکی تھی اور سوتیلی ماں نے ایک شادی شدہ سے بات پکی کر دی جو 3 بیٹیوں کا باپ تھا، امیر تھا، بیٹے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اسے الگ رکھے گا۔ اس نے ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ رینٹ پر لے کر ماہرہ سے نکاح کر لیا۔ شروع میں اسے بہت شاپنگ وغیرہ کروائی مگر کچھ عرصے کے بعد بچہ نہ ہونے پر اس کے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ وہ بانجھ ہے۔ اس نے اسے طلاق دے دی کہ میں نے جس مقصد کے لیے نکاح کیا تھا وہ پورا نہ ہوا۔ ماہرہ پھر میکے آ گئی۔ اب وہ اپنے پیار کرنے والے شوہر زیان کو چھوڑ کر بری طرح پچھتانے لگی۔ سچ ہے، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ سسرال کی جوتیوں میں بھی عزت ہے اور میکے کی جوتیوں میں ذلت۔ اب ماہرہ کا کوئی سہارا نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو سوتیلی ماں تو اسے نکال دے گی۔ اب عقل پکڑے اور سوتیلی ماں کو خوش رکھے۔ وہ بھائی کو اولاد کی طرح چاہنے لگی۔ اس کی ممتا جاگ گئی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اس کا حسن کسی کام نہیں آیا۔ دفتر میں بھی سب فلرٹ کرنا چاہتے تھے، اپنانے کو کوئی تیار نہ تھا۔ ماہرہ سسرال کی وجہ سے اس سے نہ ملتی تھی۔
اس کی ماں کبھی کبھار بھائی سے ملنے آ جاتی مگر اسے لفٹ نہ دیتی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا سلوک اس کی بیٹی سے کیسا تھا۔ خاندان والوں نے بھی سچائی بتا دی تھی۔ بھائی بہن سے شرمندہ تھا اور معافی مانگتا رہتا تھا۔ ماہرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا تھا اور زیان کی بیٹی تھی۔ ماہرہ سب کو اپنے ساتھ اپنے اوپر والے پورشن میں لے آئی تھی کیونکہ سسر وفات پا چکا تھا۔ ایان نے زیان کو اپنے ساتھ کام پر تنخواہ پر رکھ لیا تھا۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی۔ اس نے وہیں ایک پلاٹ لے لیا تھا کہ ہم کب تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ وہ میکے سے بھی جائیداد کا حصہ لائی تھی اور اپنا گھر تعمیر کروا رہی تھی۔ ناہرہ یہ سب دیکھ کر کڑ تھی کہ اس نے جلدی کی۔ اب زیان کی ایک سوسائٹی میں رہ رہا تھا، اب اس کی پرسنالٹی بھی بن گئی تھی۔ ناہرہ اسی طرح ایک محلے میں ہی زندگی بسر کر رہی تھی۔ باپ فوت ہو چکا تھا، اب سوتیلی ماں بھی اس کے ساتھ اچھی ہو چکی تھی کیونکہ وہ اب دونوں کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ ماہرہ کی ماں کبھی کبھار آ جاتی اور بھابھی کی امداد کر جاتی۔ بھابھی کے میکے والے بھی غریب تھے۔ ناہرہ بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بہت محنت کرنے لگی۔ وہی اب اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ سوتیلی ماں کی وہ شکر گزار تھی کہ اس نے اسے میکے رہنے دیا تھا ورنہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سوتیلی ماں بیمار رہنے لگی تھی، ایک دن وہ بھی چل بسی۔ ماہرہ ساس کی وفات کے بعد اس سے ملنے جلنے لگی تھی، پڑھائی میں اس کے بھائی کی مدد کرتی، اسے اپنے بچوں کے اسکول میں داخلے میں مدد کی کیونکہ لاکھ محنت کے باوجود وہ اس مہنگائی کے دور میں پڑھائی کے خرچے پورے کرنے سے قاصر تھی۔ ایان ماہرہ سے کہتا اس کی مدد کرتی رہا کرو، اب سب اس سے راضی تھے۔ زیان کی بیوی اچھی تھی، شوہر پر بھروسہ کرتی تھی۔ اگر کبھی کسی موقع پر زیان سے سامنا ہو بھی جائے تو وہ اسے یکسر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اپنی بیوی پر فدا تھا جو کم پڑھی اور معمولی شکل و صورت کی تھی۔ ناہرہ اپنے بھائی کو بیٹے کی طرح چاہتی تھی، وہ اسے ماں ہی کہتا اور وہ اسے بیٹا کہتی۔ ناہرہ اب وہ پہلے والی ناہرہ نہیں رہی تھی، بالکل بدل چکی تھی۔ سب اکڑ غرور نکل چکا تھا، اب اس کی زندگی کا مقصد صرف بھائی کو پروان چڑھانا تھا۔ اس نے کئی بار ماہرہ سے بھی معافی مانگی تھی اور بیماری کے دنوں میں ساس سے بھی معافی مانگی تھی۔ ساس نے بھی اس سے معافی مانگ کر گلے لگا کر پیار کیا تھا جس کے لیے وہ ترستی تھی۔ ایان بھی اب کبھی اسے سلام کر دیتا تھا۔ ساس کے معاف کرنے پر سب کے رویے اس کے ساتھ بہتر ہو گئے تھے۔ اسے ماں کی نصیحت یاد آتی کہ اس نے کہا تھا کہ کبھی گھر نہ چھوڑنا، اب وہ روتی اور پچھتاتی۔ بھائی پڑھ لکھ کر اچھی جاب پر لگ گیا تھا، وہ ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ بھائی نے اپنی پسند سے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی نے کچھ عرصہ اسے برداشت کیا، پھر باتیں بنانے لگی کہ یہ تمہاری سگی ماں تو نہیں ہے نا۔ بھائی بھی بیوی کا دیوانہ تھا۔ ناہرہ کو ایک اچھے سے اولڈ ہوم میں بھیج دیا جہاں پر وہ بوڑھوں کو رکھنے کا اچھا خاصا خرچہ لیتے تھے اور ساری سہولیات فراہم کرتے تھے۔ ڈاکٹر کی سہولت بھی موجود تھی۔ بھائی کی بیوی کو اسے وہاں رکھنے اور خرچہ کرنے پر اعتراض نہ تھا، صرف پاس رکھنے پر اعتراض تھا۔ ماہرہ نے اسے پاس رکھنے کی آفر کی مگر ناہرہ نے انکار کر دیا۔ بھائی کبھی ملنے آ جاتا، بیوی نہ آتی۔ ماہرہ اکثر ملنے آتی، اس کے بچے بھی آتے۔ ماہرہ سوچ رہی تھی ادھر اسے زندگی کی ہر سہولت موجود ہے مگر گھر والا سکھ اور سکون نہیں ہے۔ بھائی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ تڑپ رہی تھی مگر اسے کتنی خواہش تھی کہ دادی کی طرح اسے گود میں کھلائے، مگر بڑی مشکل سے وہ اسے ایک بار ہاسپٹل ملنے جا سکی تھی، گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ آخر اس نے سوچا کہ کسی بھی صورت میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔